میڈرڈ میں تارکین وطن کی کشتی کو افسوسناک حادثہ، مرنے والے 50 افراد میں 44 پاکستانی بھی شامل۔ مراکش کے حکام کا کہنا ہے گزشتہ روز حادثے کا شکار ہونے والی کشتی 1 سے 36 افراد کو بچا لیا گیا، جس میں 66 پاکستانیوں سمیت 86 افراد سوار تھے۔ تنظیم انسانی حقوق کا کہنا ہے تارکین وطن نے 13 دن کشتی میں انتہائی اذیت میں گزارے۔ وزیراعظم شہباز شریف، صدر آصف زرداری کا اسپین جانے والی کشتی کے حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ صدر مملکت کا کشتی کے حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار۔ آصف علی زرداری کا انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر اور دور رس اقدامات کی ضرورت پر زور۔ ایک اور کشتی حادثے میں قیمتی جانوں کا ضیاع باعث صدمہ ہے۔ یہ حادثہ ایک یاد دہانی ہے۔ مکروہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسپین جانے کی کوشش میں تارکین وطن کی کشتی حادثے پر رد عمل۔ کہا حکومت لاشوں کی فوری وطن واپسی اور متاثرہ خاندانوں کو درست معلومات تک رسائی کو یقینی بنائے۔ مراکش کے ساحل کے قریب الٹنے والی کشتی میں 80 مسافر سوار تھے۔ کشتی موریتانیہ سے روانہ ہو کر مراکش کی الداخلہ بندرگاہ کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مراکشی کشتی حادثے پر بیان جاری کر دیا۔ کہا بچ جانے والے افراد اس وقت الداخلہ بندرگاہ کے قریب موجود ہیں۔ پاکستانی سفارتخانہ رباط میں مذاکراتی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان کی مدد کے لیے سفارتخانے کی ایک ٹیم روانہ کر دی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے متاثرہ پاکستانیوں کو مکمل سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان نیوی نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمانڈ رائل نیوزی لینڈ نیوی کے حوالے کر دی۔ جولائی 2024 سے جنوری 2025 تک پاک بحریہ کی زیر قیادت کمبائنڈ ٹاسک فورس میری ٹائم سیکیورٹی کی مختلف آپریشنز کیے۔ پاک بحریہ کے کموڈور عاصم سہیل ملک نے کمانڈ باضابطہ طور پر رائل نیوی نیوزی لینڈ کے کموڈور کے حوالے کی۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 دنیا کی سب سے بڑی بحری شراکت داری کمبائنڈ میری ٹائم سیکیورٹی کے تحت کام کرنے والی ٹاسک فورس میں سے ایک ہے۔ ملک دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز ان ایکشن۔ خیبر کے علاقے تیرہ میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 22 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق 18 خوارج زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں امن کی بحالی تک آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ امن دشمنوں کی کرم میں حالات خراب کرنے کی کوشش۔ ٹل سے جانے والے امدادی قافلے پر راکٹ حملہ، ایک گاڑی کو نقصان پہنچا، قافلے میں شامل گاڑیاں واپس ٹل روانہ۔ پولیس کے مطابق 35 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پارا چنار کی جانب جا رہا تھا۔ نامعلوم ملزمان نے حملہ کر دیا۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ اس سے قبل 2 قافلوں کے ذریعے کرم میں امدادی اشیاء پہنچائی گئی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کو آج سزا ملے گی یا نہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا فیصلہ سنائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلا کا عدالت کی طرف سے آگاہ کر دیا گیا۔ جج یہ فیصلہ 13 جنوری کو ملزمان کی عدم پیشی کی وجہ سے نہیں سنا پائے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہر حال میں سنانے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی گفتگو، کہتی ہیں حکومت کے ساتھ ڈیل کی باتیں نہیں کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، یہ کسی کیسی سزا ہے جس کا پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے بانی پی ٹی آئی نے نیوٹرل امپائر مانگے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز اس کی تحقیقات کریں۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ہے۔ تاریخ میں کبھی اتنی بڑی کرپشن نہیں دیکھی۔ جو پیسہ کھایا گیا وہ عوام کا حق تھا۔ وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس، کہا ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا۔ عالمی اقتصادی فورم نے معیشت کے حوالے سے مثبت اشاریے دیے۔ ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ میری اور علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف سے ملاقات علیحدگی میں ہوئی۔ آرمی چیف کے سامنے پی ٹی آئی کے تمام معاملات اور مطالبات رکھے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے بعد بانی پی ٹی آئی نے بھی بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کر دی۔
کہا ملاقات میں دوسری طرف سے مثبت جواب ملا۔ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات خوشائند ہیں، امید ہے اب صورتحال بہتر ہوگی۔ بات چیت کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے، سیکیورٹی ذرائع نے بیرسٹر گوہر کے بیان کی تردید کر دی۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی آرمی چیف سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آرمی چیف کی بیرسٹر گوہر اور علی امین سے پشاور میں بات چیت پختونخوا میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کو مشورہ دیا گیا سیاسی معاملات پر بات چیت سیاست دانوں سے کریں، سیکیورٹی ذرائع کا دعویٰ۔ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کر دی۔ اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے گفتگو۔ ملاقات سے متعلق صحافیوں نے پوچھا، بانی نے جواب دیا مجھے تفصیلات نہیں پتا، آرمی چیف سے ملاقات خوشائند بات ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، کبھی نہیں کہا مذاکرات بند ہیں، ہمیشہ بات چیت کا کہا، دوسری طرف سے دروازے بند تھے۔ حکومت سے مذاکرات کا تیسرا دور ختم، پی ٹی آئی کا 2 انکوائری کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی نے تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کر دیے۔ بانی کی 9 مئی واقعات سے متعلق گرفتاری کی انکوائری کا مطالبہ۔ 9 مئی واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی تحقیقات کی جائے، ججز کی تعیناتی تحریک انصاف اور حکومت کی باہمی رضامندی سے ہو۔ اسلام آباد میں کارکنوں پر فائرنگ کی تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ تحریک انصاف نے سیاسی قیدیوں کی رہائی یا سزاؤں کی معطلی کے احکامات جاری کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ تاثر دیا گیا میں اپنا کردار صحیح نہیں ادا کر رہا، مذاکرات درست سمت میں جا رہے ہیں۔ عمر ایوب نے آج ڈیمانڈ پیش کی ہے، مطالبہ کیا گیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی پریس کانفرنس، کہا کوشش کریں گے کوئی بہتری لائی جا سکے، آج کا اجلاس مذاکرات میں پیش رفت کا باعث بنے گا۔ وزیراعظم نے اپوزیشن کے تحریری مطالبات کا جواب دینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں تمام اتحادی شامل ہیں، حکومتی کمیٹی مطالبات پر جو جواب دے گی وہ حتمی ہوگا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا اپوزیشن کے 2 بنیادی مطالبات ہیں جن کا وہ پچھلے 10-11 ماہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے جس پر ہم نے انہیں کہا اس کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے، آج اس سے وہ دستبردار ہو گئے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور، حکومتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی نے امید ظاہر کر دی، کہا امید ہے اب صورتحال بہتر ہوگی، حکومت 7 دن میں مطالبات کا جواب دے گی، آئندہ اجلاس کی تاریخ کا اعلان اسپیکر قومی اسمبلی کریں گے۔ ہمیں ڈیل چاہیے نہ ڈھیل چاہیے، اسیران کی رہائی 26 نومبر اور 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن ہمارے مطالبے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی رہائی ہمارا ابھی بھی مطالبہ ہے، اراکین کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق کی جائے۔ قومی اسمبلی میں آج بھی اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج جاری رہا، حکومت کے نمائندے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، باہر اربوں کی پراپرٹی بنانے والے آج بانی پی ٹی آئی پر سوال اٹھا رہے ہیں، یہ پیسہ ملک سے باہر کیسے گیا، پہلے اس بات کا جواب دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کسی مطالبہ سے پیچھے نہیں ہٹے، حکومت مذاکرات کے نام پر قوم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما وقاص اکرم کی پشاور میں گفتگو، کہتے ہیں آئین کی بحالی، الیکشن کے مینڈیٹ اور وہی مطالبات ہیں جو پہلے تھے، 9 مئی پر عدالتی کمیشن اور اسیران کی رہائی ترجیح ہے۔ عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کا حقائق سے دور تک کوئی تعلق نہیں، یہ فرسٹریشن پر مبنی پریس کانفرنس تھی، صاف لگ رہا تھا حکومت مذاکرات سے بھاگ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کا رد عمل، کہا ہم سے کہا گیا مطالبہ تحریری شکل میں دیں، ان کا یہ خیال تھا ہم اسیران کے نام دیں جس کے بعد وہ این آر او کا بیانیہ بنا سکیں۔ دعا ہے پاکستان میں آئین اور قانون کو عزت ملے، سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو، کہا ملک میں بحران ہے، پاکستان اور عوام کی بہتری دکھائی نہیں دے رہی، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی تضحیک ہو رہی ہے، ہمیں پاکستان کی عزت صرف ملک کے اندر نہیں باہر بھی چاہیے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصل آباد میں لیپ ٹاپ اسکیم کا افتتاح کر دیا، مجھے آپ کو تنزلی نہیں ترقی کا راستہ دکھانا ہے، مریم نواز کا طلبہ سے خطاب،
کہا جلاؤ گھراؤ اور انتشار کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے، 5 ماہ جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، آج میں بھی بدلے لینا شروع کر دوں تو کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی کسی کو جلاؤ گھراؤ کا نہیں کہا، وعدوں اور نعروں پر نہیں، اقدامات پر یقین رکھتی ہوں۔ 5 ماہ جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، آج میں بھی بدلے لینا شروع کر دوں تو کیا ہوگا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، بولی ہم نے کبھی کسی کو جلاؤ گھراؤ کا نہیں کہا، وعدوں اور نعروں پر نہیں، عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہوں۔ عدالت نے ٹرائل میں پیش شواہد کو ڈسکس نہیں کرنا، عدالت محض شواہد کا جائزہ لینا چاہتی ہے، نیچرل جسٹس کے تحت کسی کو سنے بغیر سزا نہیں ہو سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سیولینس کے ٹرائلز کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت میں ریمارکس، خواجہ حارث نے کہا اگر قانون کے سیکشنز درست قرار پائے تو درخواستیں ناقابل سماعت ہوں گی، عدالت بنیادی حقوق کے نقطہ نظر پر سزا کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں سہولیات سے متعلق ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، موقف اختیار کیا۔ 10 جنوری کو اسپیشل جج سینٹرل نے جیل سہولیات کے حوالے سے حکم جاری کیا، ہائی پروفائل قیدی ہونے کے باوجود سہولیات نہیں دی جا رہی، جیل حکام کا رویہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن نے سالانہ گوشوارے جمع نہ کرانے پر 139 اراکین قومی و صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کی رکنیت معطل کر دی۔ ممبر سندھ اسمبلی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی رکنیت بھی منسوخ، یہ اراکین پارلیمنٹ کسی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے اگر کسی رکن نے گوشواروں میں غلط معلومات فراہم کی تو کارروائی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر کو معطل ارکان سے متعلق آگاہ کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت قرض کی رقم 5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کاروبار کے امور پر جائزہ اجلاس، کاروبار کو سہولت دینے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم۔ وزیراعظم نے کہا کاروبار میں خواتین کے لیے خصوصی پیکیج تشکیل دے کر اسے جلد پیش کیا جائے۔ لوگ کہہ رہے تھے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ملک میں معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقریب سے خطاب، کہا ملک میں مہنگائی میں نمایاں کمی آئی، تمام اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی جانب گامزن ہیں، اسٹاک مارکیٹ نے تاریخی ریکارڈ توڑا، سرمایہ کار اب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ سے وزیر اعلیٰ پختونخوا کو ریلیف مل گیا، عدالت کا وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم، عدالت نے وزیر اعلیٰ کے حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتوں کی توسیع کر دی۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل نے کہا مذاکراتی میٹنگ کے لیے وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں پیش نہیں ہو سکتے، سماعت 11 فروری تک ملتوی۔ فوج نکل جائے تو یہ نالائق 1-2 دن صوبے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کی نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے پختونخوا میں دوبارہ بدامنی ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کی پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید، کہا یہ اپنے صوبے میں آگ نہیں بجھا سکتے اور اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، یہ پہلے مانتے نہیں تھے کہ 9 مئی ہم نے کیا، اب کم از کم مان تو گئے ہیں۔ پختونخوا میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، ڈیرہ غازی اسماعیل خان میں 2 سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق، رواں سال پولیو کا تیسرا کیس، سندھ میں 2 کیسز رپورٹ۔ 2024 کے دوران کے پی میں کیسز کی تعداد 22 جبکہ ملک بھر میں کیسز کی تعداد 72 ہو گئی۔ جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی کے ترجمان کیسر شریف کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر وزیراعظم شہباز شریف پر تنقید، کہا وزیراعظم صاحب کیا آپ کے نزدیک قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں کمی آتی ہے؟ جماعت اسلامی 17 جنوری کو احتجاج کرے گی۔ ٹرانسپورٹرز نے حکومت کو ہائی ویز بند کرنے کی دھمکی دے دی، آل پاکستان ٹینکرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میر شمس شاہوانی کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا اگر ہمارے تحفظات 72 گھنٹوں میں دور نہ ہوئے تو ہائی ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ آئل کمپنی، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، موٹر وے پولیس اور ایکسائز پولیس سندھ کی جانب سے ناجائز چالان کیے جا رہے ہیں۔
سندھ حکومت کا ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے بڑا اقدام، کراچی کے سرکاری ملازمین کے لیے ای وی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس، سرکاری گاڑیوں سے متعلق 10 سالہ ریکارڈ پیش، بیکار گاڑیوں کی نیلامی 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ شرجیل میمن نے کہا ای وی گاڑیاں خریدنے سے حکومت کو فائدہ ہوگا، پی او ایل کی بچت ہوگی، بیکار گاڑیوں کی نیلامی شفافیت سے کی جائے گی۔ خطے کی معاشی سرگرمیوں میں خاطر خواہ اضافہ، تیز ترین اور قابل اعتماد ترسیل سے کاروبار میں آسانی پیدا ہوگی۔ کراچی کی بندرگاہ اور جبل علی دبئی کے درمیان فیڈر سروس کا آغاز، کنٹینروں کی تشکیل کے لیے فیڈر سروس ہفتہ وار چلائی جائیں گی۔ فیڈر سروس کا براہ راست فائدہ تاجر برادری کو ہوگا۔ کراچی اور دیگر عالمی منڈیوں تک کنٹینرز کی ترسیل کم لاگت میں ہوگی۔ صحت کے شعبے میں پاکستان کے لیے اچھی خبر، صحت کے شعبے میں بین الاقوامی مارکیٹ پر انحصار ختم، پاکستان نے مقامی سطح پر پہلا وینٹیلیٹر تیار کر لیا۔ وینٹیلیٹر بنانے والے گروپ کے ڈائریکٹر اکبر علانہ کہتے ہیں وینٹیلیٹر کی 100% ڈیزائننگ اور 80% پرزہ جات کی تیاری پاکستان میں ہوئی۔ پاکستانی وینٹیلیٹر عالمی معیار کے مطابق ہے، کلینکل ٹرائل مکمل ہو چکا ہے۔ وینٹیلیٹر فروری 2025 سے مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ بین الملک جانے والے پاکستانی بدنامی کا سبب بننے لگے، مختلف ممالک سے 28 پاکستانی بے دخل۔ عمان میں بھیک مانگنے پر سزا کے بعد ایک شہری کو وطن بھیجا گیا۔ لیبیا سے 2 پاکستانیوں کو آذربائیجان کی ویزوں میں جعلسازی پر وطن بھیجا گیا۔ سعودی عرب سے عمرہ ویزا پر زائد المیعاد قیام اور دیگر وجوہات پر 5 پاکستانیوں کو نکالا گیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 15 ماہ بعد جنگ بندی کا معاہدہ، اسرائیلی وزیر اعظم کا امریکی صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ڈیل میں مدد پر دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق نیتن یاہو اور ٹرمپ نے جلد واشنگٹن میں ملاقات پر اتفاق کیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود حملے نہ رک سکے، 24 گھنٹوں میں مزید 81 فلسطینی شہید، 188 زخمی۔ عرب میڈیا کا دعویٰ، اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں گولہ باری، غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 46,788 ہو گئی، 1,10,453 زخمی ہو چکے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر اور مصر کی کوششیں کامیاب، قطری وزیر اعظم کا غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کا اعلان۔ معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ جنگ بندی پر عمل درآمد 3 مراحل میں ہوگا، مرحلہ وار سویلین قیدیوں کا تبادلہ اور جنگ کے خاتمے پر مذاکرات ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فورس کے قیدی حماس رہا کرے گی۔ تیسرے مرحلے میں اسرائیلی فورس کا غزہ سے مکمل انخلاء اور تعمیر نو پر کام کیا جائے گا۔ پاکستان کا غزہ میں معاہدے کا خیر مقدم، پاکستان کا جنگ بندی معاہدے پر فوری اور مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں، امید ہے معاہدہ مستقل جنگ بندی کا باعث بنے گا، معاہدے میں انسانی امداد کو بڑھانے کی مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا غزہ کا جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا معاہدے کے نتیجے میں قیدیوں اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، امداد کی راہ میں تمام رکاوٹیں دور ہوں گی۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل شروع، سینکڑوں امدادی ٹرک اسٹریٹ کے راستے جنوبی غزہ کی پٹی میں داخل۔ یمن کے حوثیوں کا بھی اسرائیل کے خلاف حملے روکنے کا اعلان، حوثی ترجمان کہتے ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کا احترام کریں گے، غزہ پٹی میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے بند کر دیں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ 3 مرحلے پر مشتمل ہوگا، معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر ہوگا۔ پاکستان کے فاسٹ بالر احسان اللہ نے پاکستان سپر لیگ سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ احسان اللہ کہتے ہیں فرنچائز نے پک نہیں کیا تو جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیا، پی ایس ایل میں ماں ہے، محنت کروں گا، جن لوگوں نے سلیکٹ نہیں کیا وہ یہی سمجھے کہ مجھے سلیکٹ کریں گے۔ اور پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا، قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود ہوں گے۔ پلینگ 11 میں بابر اعظم، کامران غلام، سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، خرم شہزاد، ابرار علی، ساجد خان، نعمان علی اور شامل ہیں۔
محمد حریرہ پاکستان کی طرف سے ڈیبیو کریں گے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ آج سے ملتان میں شروع ہوگا۔